مغرب کا وقت مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے. مغرب کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر شفق کے ڈوبنے تک ہے. اب احادیث مبارکہ میں شفق کا تذکرہ آیا تو یہاں پر بھی دو مذہب بن گئے. ائمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے وہ شفق سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی پھیلی ہوتی ہے اس کا نام ہے. لہذا سرخی ڈوبی تو وقت مغرب کی انتہا ہو گئی اور وقت عشاء کی ابتدا ہو گئی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ شفق سفیدی کا نام ہے کہ جو غروب آفتاب کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے, سرخی غائب ہونے کے بعد جو سفیدی رہ جاتی ہے اس سفیدی کے نام شفق ہے. وہ جب سفیدی بھی غائب ہوگی, غروب ہو جائے گی تو عشاء حنفی کا آغاز ہوگا اور مغرب کی انتہا ہوگی. یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت مغرب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک چھوٹا. شفق سے مراد, شفق ہمارے مذہب میں سفیدی کا نام ہے جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے. اور یہ وقت ان شہروں یعنی بریلی و قرب و جوار میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے. یہ جو مقدار بیان کی گئی تو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بعض مقامات پر یہ فرمایا ہمارے بلاد میں وقت فجر و مغرب کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتے ہیں. تو بعض حضرات نے اسے یہ سمجھا کہ ہمارے بلاد سے مراد پورا بلاد ہند یعنی موجودہ پاکستان و ہندوستان وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف ہی میں ہند کے مختلف شہروں کے لیے مختلف مقداریں بیان کی. 5ویں جلد مخرجہ فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن میں فرماتے ہیں کہ اقصائے ہند شمالی میں 22 جون کو انقلاب سیفی کے روز یعنی جب سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو سب سے بڑا وقت فجر و مغرب بھی ہوتا ہے. فرمایا 1 گھنٹہ 48 منٹ پہنچتا ہے. تو یہاں تو 1 گھنٹہ 35 منٹ لکھا ہے. تو کشمیر کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 گھنٹہ 48 منٹ فرمایا. تو پتہ چلا کہ یہ مقدار 1 گھنٹہ 18 منیمم اینڈ 1 گھنٹہ 35 منٹ میکسیمم یہ بریلی شریف اور قرب و جوار کے لیے ہے جو کہ 28 درجے کے آس پاس. اب اگر کوئی مقام کم عرض بلد پر واقع ہوگا تو وہاں پر یہ دونوں مقداریں کم ہو جائیں گی. جیسے کراچی, تو کراچی شہر میں کم سے کم جو وقت فجر و مغرب ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ 16 منٹ اور زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ 30 منٹ. اور جو بریلی شریف جس کے عرض پر ہمارا رحیم خان واقع ہے تو رحیم خان کے مزید آگے شمال کی طرف جو شہر ہوں گے ان میں یہ مقداریں بڑھ جائیں گی. مثلا ملتان شریف, لاہور اور پنڈی, گلگت و چترال وغیرہ, اور مزید اس سے بھی زیادہ جو بڑے عرض بلد پر واقع ہوں گے ان ممالک میں اور زیادہ بڑھ جائے گی. لہذا پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, یہ مقدار کم سے کم خط استوا پر ہوتی ہے 1 گھنٹہ تقریباً 9 منٹ اور زیادہ زیادہ پھر یہ مقدار بڑھتے بڑھتے برطانیہ میں 4 گھنٹے پہنچ جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ بعض ممالک میں ہوتی ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ یہ پورے ملک کے لیے یا بہت بڑے خطے کے لیے ایک ہی مقدار ہوتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ فلکیات کے تحت جو نظام الاوقات جاری ہوتے ہیں ان میں آپ یہ چیز دیکھ سکیں گے کہ یہ مختلف عرض بلد پر واقع مختلف شہروں کے لیے یہ مقداریں بدل جاتی ہیں. فقیر
یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بکثرت اس کا تجربہ کیا. ہر روز کے صبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں. یعنی روزانہ کا جو وقت فجر ہے صبح صادق تا طلوع آفتاب، اور جو وقت مغرب ہے غروب آفتاب تا ابتدائی عشاء حنفی، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ شکل کی مدد سے دیکھا تھا کہ سورج جب جانب مشرق 108 درجے ہمارے سر سے جھکا ہوا ہوتا ہے سمت الراس سے، تو صبح صادق ہوتی ہے، طلوع فجر ہوتی ہے. اور جب 108 درجے جانب مغرب جھکتا ہے تو پھر ابتدائی عشاء حنفی غروب شفق ابیض ہوتی ہے. اور جب درجے برابر ہیں تو لازمی بات ہے دونوں طرف جو ہے وہ مقداریں بھی برابر ہوں گی. ہر روز کے صبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا سال برابر ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج 7 دسمبر ہے تو آج اگر وقت فجر جو ہے وہ 1 گھنٹہ 21 منٹ کا ہے کہیں پر، تو وقت مغرب بھی 1 گھنٹہ 21 منٹ ہوگا. یعنی وقت فجر کا کل دورانیہ اور وقت مغرب کا کل دورانیہ یہ برابر ہوں گے. یہ مراد نہیں ہے کہ وقت صبح یعنی وقت فجر اور وقت مغرب یہ دونوں برابر ہوں گے. تو یہ برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کی مقداریں برابر ہونا ضروری ہے. مثال لے لیتے ہیں ہم. مثلا کہیں پر جو ہے وہ صبح صادق جو ہے وہ ہے 5 بجے صبح، اور طلوع آفتاب جو ہے وہ 6:20، تو یہ وقت فجر ہوا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا. اب اگر وہاں پر سورج ڈوب رہا ہو 6:30 بجے تو اس میں یہی 1 گھنٹہ 20 منٹ جمع کر دیجئے، تو 7:50 پر وقت عشاء شروع ہوگا، اور یوں وقت فجر اور وقت مغرب کی مقداریں برابر ہو جائیں گی. اب اگلے دن اگر وقت فجر بڑھے گا کچھ سیکنڈ تو وقت مغرب بھی بڑھ جائے گا، اور اگر چھوٹا ہوگا تو وقت مغرب بھی چھوٹا ہو جائے گا. وقت عشاء و وتر، غروب سپیدی مذکور یعنی ابھی جس شفق ابیض کا جو ذکر ہوا اس کے غروب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک وقت عشاء ہے. تو وہ جو ہم نے مسئلہ سنا تھا کہ آدھی رات کے بعد ناپسندیدہ ہے، تو پتہ چل گیا کہ وہ صرف ناپسندیدہ ہے اس کے لیے کہ جو جان بوجھ کر عشاء میں تاخیر کی اور آدھی رات گزر گئی. تو عشاء کا وقت تو باقی ہے لیکن اس نے ناپسندیدہ کام کیا، لیکن گناہ نہیں ہے. فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اس جنوباً شمالاً پھیلی ہوئی سفیدی کے بعد جو سفیدی شرقاً غرباً طویل باقی رہتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں. وہ جانب شرق میں صبح کاذب کی مثل ہے. جیسے صبح کاذب ایک ستون نما روشنی پہلے نمودار ہوتی ہے اور وہ افق کی جانب بڑھتی ہے، اس کے بعد اس کی عین نیچے سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے. تو جس طرح صبح کاذب کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے نہ اس کا کوئی حکم ہے، اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد پہلے سرخی ڈوبے گی اور پھر سفیدی ڈوبے گی. جب سفیدی ڈوبے گی تو وقت عشاء حنفی شروع ہو جائے گا، لیکن صبح صادق صبح کاذب کی طرح ایک ستون نما روشنی باقی ہوگی جو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوگی، لیکن اس روشنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے.